رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصرين ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قبل اس کے مجلس کا آغاز ہو، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید ابرار حسین ابن منظور علی صاحب کی روح کو ایصال کر دیں. حضرات سامعین، مرحوم جو بھی اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے اور جس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور خاص کر آج کل کے دور میں کہ جب ہم اس وبا کی مصیبتوں سے دوچار ہیں اور آئے دن کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر آتی رہتی ہے، نہ معلوم کتنے ہی ایسے دوست، اعزاء، اقربا جو ہم کو چھوڑ کر اس میں چلے گئے. یہ موت یا انتقال، کسی کی خبر موت سننا یا کسی خبر انتقال کی خبر سننا، یہ سب ایک طرح سے ہم کو ہوشیار بھی کرنے کے لیے ہے کہ آگاہ ہو جائے انسان اپنی عاقبت سے، اپنی آخرت سے، کیونکہ بہرحال انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اور قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جانے والا ہے. اب جب سب فنا ہو جانے والا ہے تو پھر ہم کو یہاں پر پیدا کیوں کیا گیا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا اور اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کہاں جانا ہے. یہ حدیث ہے اس کے بارے میں کہ رحم اللہ عمران علم من عین فی عین و الی عین، کہ اللہ رحمت کرے اس بندے پر کہ جو یہ جانتا ہو، یہ جان جائے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کیوں آیا ہے اور کہاں جانا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم پہلے نہیں تھے، پہلے ہمارا وجود نہیں تھا. ہم بعد میں پیدا ہوئے، ہمارا وجود ہوا، ہم زندہ ہوئے اور اب ہم اس دنیا میں کچھ سال کے لیے ہیں اور اس کے بعد پھر مرنے کے بعد کہیں جانا ہے. کہیں سے آئے ہیں اور کہیں جانا ہے. یہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا ہے، اس کو آیت میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی جانب سے آئے ہیں اور خدا ہی کی طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے. یعنی ہماری ابتدا بھی خدا کی طرف سے ہے اور انتہا بھی ہم کو بازگشت جس کو کہتے ہیں، پلٹنا بھی ہم کو خدا کی بارگاہ میں. لہٰذا جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور اس کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے، تو ہم کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے تو کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے. کیونکہ وہ پروردگار کہ جو کوئی جو کام ابس انجام دیتا ہی نہیں، کوئی بھی کام بغیر حکمت کے انجام نہیں دیتا. خدا کو ہم کہتے ہیں وہ حکیم ہے. حکیم کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ وژڈم رکھتا ہے، حکمت رکھتا ہے. خدا کو ہم عاقل نہیں کہتے کہ خدا عقل رکھتا ہے، کیونکہ عقل جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، انسانوں کی ضرورت ہے. ہمیں عقل اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے معلومات کو حاصل کریں. ہم جاہل پیدا ہوئے تھے، لہٰذا اس جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے عقل جیسا سرمایہ ہم کو دیا کہ ہم اس عقل کے ذریعے سے معلومات حاصل کریں اور اپنی مجہولات کو، اپنی جس چیزوں ہم نہیں جانتے اس کو جاننے کی کوشش کریں. خدا کی ہستی وہ ہے کہ جو عالم ہے، جس کو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا وجود ہی علم ہے، لہذا اس کو عقل کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں حکیم ہے. وہ ہر کام اس کا حکمت سے ہوتا ہے، کوئی بھی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اب یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب انسان عقل مند ہوتا ہے، جس کے پاس عقل ہے، وہ کوئی کام ایسا انجام دے کہ جو عقل سے پرے ہو. مثلا کھڑے ہو کے چوراہے کے اوپر ہاتھ ہلانے لگے تو لوگ کہیں گے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے، کیونکہ عقل کے خلاف کام انجام دے رہا ہے.
انسان جو عاقل ہوتا ہے وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا کہ جو مثلا کھڑے ہو کے کوئی مذاق کا پہلو اپنے ذات سے پیش کرے کہ لوگ اس پہ ہنسی اڑانے لگیں، یا کوئی ایسا کام کہ جو اس کے شائن شان نہ ہو۔ لہٰذا ایک انسان سے، ادنا سے انسان سے ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ ایسا کوئی کام عبث انجام دے گا، جو بیکار کام انجام دے گا کہ جس سے اس کی عقل پر حرف آئے۔ تو یہ جائے کہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کی عقل کو خلق کیا، وہ حکیم کیسے کوئی ایسے کام انجام دے سکتا ہے جو عبث و بیکار ہے۔ لہٰذا انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور اس کے بعد اس نے ایک ہمیں حکم دیا اور ایک ہمیں راستہ بتایا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، کہ ارشاد ہوا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بہرحال اب جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ کام کرنا ہے کہ جو اللہ کو راضی رکھنے کے لیے سبب بنے اور جس سے ہم خدا کو خوش کر سکیں۔ وہ کام ہم کو انجام دینا ہے کہ جس کے لیے خدا نے ہم کو خلق کیا ہے اور جس سے خدا راضی ہوتا ہے اور خوشنود ہوتا ہے۔ تو وہ کام کیا ہے؟ وہی کام ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے، یعنی اپنے بندوں تک اپنی رحمت کو پہنچانا، اپنی عبادت اور بندگی۔ ہم جب اس دنیا میں رہتے ہیں تب تک ہمارے لیے فرصت ہے کہ ہم اچھا بن سکتے ہیں، اچھے کام انجام دے سکتے ہیں۔ دنیا میں جب تک ہے ہمارے پاس فرصت ہے، اسی لیے آخرت کو، روز محشر کو، قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے روز حسرت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قیامت کے دن کو روز حسرت بھی کہا جاتا ہے۔ حسرت اس لیے کیونکہ اس دن حسرت کرے گا وہ انسان بھی جس نے کوئی عمل نہیں انجام دیا ہے دنیا میں۔ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے دنیا کے وقت کو جو مجھے ملا تھا، چند سال کا وقت، اس کو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا تو آج میں بہرمند ہوتا، ثواب حاصل کر رہا ہوتا اور مجھے یہاں پر نعمتوں سے نوازا جا رہا ہوتا۔ لیکن جب انسان وہاں پر جا کے اس کی آنکھیں برزخی آنکھیں کھولیں گی، آخرت میں جب اس کی آنکھیں کھولیں گی، کیونکہ الناس النیام اذا ماتوا فانتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، خواب غفلت میں سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ جب وہاں اس کی برزخی آنکھیں کھولیں گی تو حسرت کرے گا کاش میں نے دنیا میں کچھ کیا ہوتا، لیکن وہاں پر بھی موقع نہیں ملے گا کہ اب کچھ کام کریں گے۔ قیامت کے دن بھی وہ حشر کا موقع ہوگا۔ لہذا حسرت، اس کو یوم حسرت بھی کہا جاتا ہے، اور نہ صرف وہ گناہگار حسرت کرے گا بلکہ مومن بھی حسرت کرے گا۔ مومن کس بات کی حسرت کرے گا؟ یعنی مومن جو کہ نماز روزے کا پابند ہے، اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والا ہے، نیک عمل انجام دینے والا ہے، وہ اس بات پہ حسرت کرے گا کاش میں نے جو وقت ضائع کر دیا فالتو بات میں، حرام میں نہیں، مثلا بیٹھے تھے کچھ نہیں کرا، خالی وقت گزار دیا، تو وہ خالی وقت جو گزار دیا اس پہ حسرت کرے کاش میں نے اس وقت کو استعمال کر لیا ہوتا کسی نیک کام پہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ یہ موقع جو ہم کو ملا ہے دنیا میں چند سال کا، اس کو ہم بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ ایک ہی وقت میں ہم کئی کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک وقت میں ہم کئی کام انجام دے سکتے ہیں۔ مثال ہے کہ ہم مثلا زیارت پڑھ رہے ہیں کسی، یا کوئی دعا پڑھ رہے ہیں، کوئی ورد کر رہے ہیں، اب ہم اس کو ورد کو ہم چاہ رہے ہیں کہ بار بار تکرار، مطلب 100 بار اس کا ذکر کرنا مستحب ہے، یا 500 مرتبہ، یا الگ الگ اس کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ ہم اس کو چاہیں تو اپنے روزانہ کے کاموں میں اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم جا رہے ہیں نماز، مستحب نمازوں کا جیسے ہے کہ مستحب نماز آپ جو ہے راہ چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ نماز شب ہم نہیں پڑھ پائے، ہم اسکول جا رہے ہیں یا آفس جا رہے ہیں، ہم گاڑی پہ وضو کر کے بیٹھے یا پیدل جا رہے ہیں، اس میں قبلے کی بھی شرط نہیں ہے کہ مستحب نماز کو ہم ادا کرنا چاہ رہے ہیں، نماز شب ہم نہیں پڑھ پائے رات میں، تو ہم راستہ چلتے جا رہے ہیں اور وضو کر کے ہم نے گھر سے باہر ہم نے قدم نکالا اور ہم نے نیت کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اشاروں سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، گاڑی پہ بیٹھے ہوئے اشاروں سے نماز پڑھ رہے ہیں، راہ چلتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، تو معلوم ایک ہی وقت میں 2 کام ہو رہے ہیں۔ جتنا ہو سکتا ہے اس کو حاصل کریں، کیونکہ یہاں پر موقع ہم کو ملا ہے۔ اگر ہم کو مثلا خزانہ مل جائے اور کہا جائے کہ خزانہ آپ کے پاس ہے، جتنا آپ لے جانا چاہیں لے جائیں، تو کیا ہوگا اس وقت؟ کیونکہ ہم کو خزانے کی قیمت معلوم ہے، خزانے کی قیمت معلوم ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کی قیمت معلوم ہے، لہٰذا ہمارے پاس جو بھی اس کا وسیلہ ہوگا جس اکٹھا کرنے کا، ہم اس میں سب میں جیبوں میں بھرنا شروع کر دیں گے، اپنی جس طرح سے بھی ہوگا ہم زیادہ سے زیادہ اس خزانے کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ اس خزانے کی قیمت ہے۔ لیکن خدا کے نزدیک جو خزانہ ہے وہ یہ مادی خزانہ، سونا چاندی ہیرے جواہرات نہیں ہے، یہ سب تو ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ خدا کے نزدیک وہ خزانہ محترم ہے
اور مقدس ہے کہ جو ہم کو آخرت میں کام آنے والا ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ جو جتنا تم کر سکتے ہو وہ سب یہاں سے لیتے جاؤ۔ خذوا من ممرکم الی مقرکم، مولا متقیان کا ارشاد ہے کہ جو اس گزرگاہ سے، اس راستے سے جو ہم دنیا سے گزر رہے ہیں، اس سے اکٹھا کر لو، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو جو ہماری ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم نیک عمل، اچھے عمل انجام دیں، اور مرنے کے بعد ہمیں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک رحم ہے، کرم ہے کہ مرنے کے بعد بھی جب تک عالم برزخ میں انسان ہے اس کے لیے موقع فراہم کیا ہے۔ حدیثوں میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ مولا کہ اگر مر جائے انسان تو کیا اس کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، یعنی اس کی فائل بند ہو جاتی ہے، وہ کچھ انجام نہیں دے سکتا، تو کیا اس کے لیے کوئی ثواب، ایصال ثواب کے طور پر کچھ نہیں کر سکتے؟ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، اگر ہم کوئی نیک کام اس کی طرف سے انجام دیتے ہیں یا دعا یا کچھ ثواب کا کام اس کو ایصال کرتے ہیں تو اس کے عذاب میں کمی آ جاتی ہے، اس کے عذاب میں کمی آ جاتی ہے۔ ایک بزرگوار شخصیت تھی، ایک مولانا، ایک عظیم ہستی تھی یہاں ایران میں، وہ گزر رہے، جب قبرستان سے گزرتے تھے تو سورہ فاتحہ یا تلاوت قرآن کرتے رہتے تھے مرحومین کے لیے، کیونکہ جب بھی ہم قبرستان سے گزرے تو وہاں پر ایصال ثواب کے طور پر سورہ فاتحہ ہے یا پھر قرآن کی تلاوتیں کرتے جائیں تو ثواب ان لوگوں کو ملتا ہے کہ جو وہاں پر سو رہے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ تو جب گزرے تو انہوں نے توقف کیا قبر کے اوپر اور کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہاں پہ دعائیں پڑھیں۔ اس کے بعد جب نکلے تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ جناب آج کچھ آپ کا طریقہ بدلا ہوا تھا، آپ وہاں پہ قبر پہ رکے اور رک گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قبر پہ اس لیے رک گیا کیونکہ اس صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہے، مجھے محسوس ہوا کہ اس صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہے، لہٰذا میں تھوڑی دیر بیٹھ کر میں نے اس کے پاس دعا پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اس سے اس کے عذاب میں کمی آئی۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ مرنے کے بعد انسان جو ہے وہ ہم سے بے خبر ہو گیا ہے یا اس کا بالکل رابطہ دنیا سے ٹوٹ گیا ہے، بلکہ اس کا رابطہ باقی رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایصال ثواب کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان اپنے لیے جو کچھ کر کے گیا ہے دنیا میں، والباقیات الصالحات جس کو تعبیر کیا قرآن میں کہ جو اچھے کام دنیا میں انجام دے کر گیا ہے وہ اس کے کام آتے ہیں آخرت میں، مرنے کے بعد اسے کام آتے ہیں۔ اگر اس نے کوئی نیک عمل انجام دیا ہے، ایک نیک عمل انجام دیا ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ والباقیات الصالحات یعنی جو اچھے کام وہ دنیا میں انجام دے کے گئے۔ ایک حدیث بھی اس کے ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ جو وہ بھیج رہے ہیں اس کے ورثہ، بیٹے، بیوی، بچے، وہ سب جو اس کے رشتہ دار مرنے کے بعد اس کو ایصال ثواب کے طور پر بھیج رہے ہیں، یہ بھی اس کے کام آتا ہے، اس کو ثواب کے طور پر ملتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان بالکل ختم نہیں ہوتا اس کا تعلق، بلکہ روح کا تعلق انسان کے خاندان سے، اس کے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیوی بچوں سے رہتا ہے، اور منتظر رہتا ہے اس بات کا کہ اس کے پاس بھی ثواب کے طور پر کچھ بھیجیں۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مر رہا ہوتا ہے وہ کل غریق، یعنی کہ وہ جیسے ڈوبنے والا ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان ڈوب رہا ہوتا ہے تو کس طرح سے حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے ہم کو کوئی سہارا مل جائے۔ یہ جو سہارے کی تلاش کرتا ہے غرق ہونے والا، اس کی کیفیت کو بیان کیا ہے رسول خدا نے کہ جو مر رہا ہوتا ہے، جس کا دم نکل رہا ہوتا ہے، وہ کل غریق، وہ جیسے ڈوب رہا ہے، کوئی سہارے کا منتظر ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی انسان سہارے کا منتظر ہوتا نہیں ہے، اس کی نگاہیں ٹکی رہتی ہیں کہ ہمارے گھر سے، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے رشتہ دار ہم کیا بھیج رہے ہیں، تو وہ انتظار کرتا ہے۔ اور بہت سے واقعات یہاں پر ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی روحوں کا جو رابطہ ہے زندوں سے، خواب میں آ کے بتانا، اس کا مطلب یہ کہ مرنے کے بعد اس کو خبر رہتی ہے۔ آیت اللہ رشید نجفی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت عظیم شخصیت، معصوم قوم کے روزے میں نماز پڑھاتے تھے، اور پوری عمر جو انہوں نے تقویٰ پرہیزگاری عبادت میں، ان کی لائبریری بھی آپ انشاءاللہ قوم جائیے گا تو ان کی لائبریری کو ضرور دیکھیے گا کہ ان کی لائبریری میں بیش بہا قیمتی کتابیں موجود ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے کتابوں کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، اور کتابوں کے شوقین تھے کہ آج ان کی لائبریری ایک اساسی اور بنیادی لائبریری ہے دنیا شیعت میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جب نجف میں تھا تو مجھے کچھ پریشانی حائل ہوئی، تو میں اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے سید الشہداء کے حرم میں گیا، اور روزے میں بیٹھ کر میں
تضرع زاری دعا کرنے لگا تو کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے اوپر ایک حالت غنودگی ایسی طاری ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ حالت غنودگی میں نے دیکھا کہ مکاشفہ ہوا مجھے. مکاشفہ یعنی کہ جیسے انسان کے اوپر ایک حالت طاری ہو جائے کہ نہ وہ سو رہا ہے نہ جاگ رہا ہے, ایک درمیانی کیفیت, اور اس کو جو ہے وہ غیب کی چیزیں دکھائی دینے لگی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی قبر کے باہر بیٹھے اور کچھ حضرات وہاں پر تلاوت کر رہے ہیں, ان میں سے میرے والد بھی تلاوت کر رہے ہیں. تو میں نے اپنے والد سے خطاب کیا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن کی تلاوت کر کے سید الشہداء کو ہدیہ کر رہا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہنا کہ میں نے اپنا روداد اپنی درد دل امام حسین علیہ السلام سے بیان کی. میں جانے لگا تو میرے والد نے مجھے روکا اور کہنے لگے کہ اگر جا رہے ہو تو میری ایک بات سنتے جاؤ, میں مقروض ہوں 14 درہم کا. 14 درہم میں نے قرض لیے تھے فلاں شخص سے, لہٰذا جب جانا تو اس شخص کو میں 14 درہم واپس کر دیا. آیت اللہ مرشی نجفی جب آئے واپس, انہوں نے اس شخص کو ڈھونڈا, تلاش کیا, اور اس کے بعد اسے جا کر کہا کہ تمہارے 14 درہم میرے والد کے اوپر قرض تھے. اس نے کہا مجھے معلوم نہیں, میں دیکھتا ہوں, رجسٹر اٹھا کے دیکھا, اس نے دیکھا کہ ہاں 14 درہم آپ کے والد کے میرے اوپر میرے قرض تھے, آپ کے والد نے مجھ سے قرض لیا تھا. یہ نہیں معلوم تھا کتنے درہم. انہوں نے کہا کہ میرے والد نے کچھ قرض لیا تھا تم سے. تو اس نے کہا کہ رجسٹر کھول کے دیکھا کہ یہاں 14 درہم آپ کے والد نے مجھ سے قرض دیے تھے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح کو خبر رہتی ہے اور روح منتظر رہتی ہے کہ ہم کیا بھیجتے ہیں. ایصال ثواب پہ جب ہم بھیجتے ہیں, جو بھی کچھ بھیجتے ہیں تو وہ مرحوم کو ملتا ہے. لہٰذا ایصال ثواب کے لیے یا تو خود انسان صدقہ جاریہ انجام دے کر جائے. یہاں پہ ایک بہت اچھی حدیث ہے, میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں, ایک حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں خیر ما یخلفہ الرجل ثلاثۃ, بہترین چیزیں جو انسان اپنے بعد چھوڑ کر جاتا ہے وہ 3 چیزیں ہیں. کیا ہے؟ آپ پر فرماتے ہیں کہ ولد بار یستغفر. پہلی چیز کیا ہے کہ ایک نیک بچہ, نیک اولاد جو اس کے لیے استغفار کرتی ہے. مرنے کے بعد اگر نیک اولاد استغفار کرتی ہے, بھولے نہیں, ماں باپ کو اپنے یاد کرتا رہے, استغفار کرتا رہے, ان کے لیے دعائیں خیر کرتا رہے, تو یہ جو بچہ دعا کر رہا ہے تو ماں باپ کے حق میں قبول ہو. روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی اولاد ہیں کہ جو نیک ہوتی ہیں زندگی میں, اچھے بچے ہوتے ہیں, اچھی اولاد شمار کی جاتی ہے, لیکن مرنے کے بعد ماں باپ جب مر جاتے ہیں تو وہی اولاد جو نیک تھی وہ آنکھ ہو جاتی ہے. کیوں آنکھ ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہ ایصال ثواب نہیں کر رہی ہے, اپنے ماں باپ کو بھول چکی ہے. لہذا وہ آنکھ اچھی تھی, جب تک ماں باپ زندہ تھے تب تو وہ بہت اچھا انسان تھا, وہ بچہ بہت نیک تھا, لیکن مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس نے کوئی ایصال ثواب کے طور پر کچھ نہیں بھیجا, اپنے ماں باپ کو بھول گیا. اور اسی کے برعکس, اس کے برخلاف کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو آنکھ ہوتے ہیں, ماں باپ کو ستاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, لیکن ماں باپ کی آنکھ بند ہوتے ہی اب ان کا احساس جاگ جاتا ہے, ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے, اب وہ اپنے ماں باپ کے لیے نیکیاں کرنے لگتے ہیں, صدقہ و خیرات دینے لگتے ہیں, ایصال ثواب کرنے لگتے ہیں. تو یہی بچہ جو آنکھ تھا دنیا میں, اب وہ جو ہے وہ بر یعنی نیک شمار کیا جاتا ہے ماں باپ کی نسبت. تو یہ حدیث میں رسول خدا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 چیزیں جو ہے انسان چھوڑ کر جاتا ہے, بہترین چیزیں, خیر کی چیزیں. کیا ہے؟ ایک تو نیک بچہ, نیک اولاد جو اس کے لیے استغفار اور دعائیں مغفرت کرتا رہے. دوسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ وَسُنَّتُ خَيْرٍ يُقْتَدَى بِهِ فِيهَا, اچھی سنت قائم کرنا, اچھا کوئی کام شروع کرنا کہ جس سے وہ فائدہ اس کو پہنچتا رہے, ایک اچھی سنت قائم کریں. مثال کے طور پر سید ابن طاؤس ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کا واقعہ ہے کہ جب ان کے اوپر تکالیف شرعی واجب ہوئی, یعنی وہ بالغ جب ہو گئے, کیونکہ جب سن بلوغ پہ پہنچ جاتا ہے تو تکالیف شرعی یعنی نماز, روزہ وغیرہ سب واجب ہو جاتا ہے. ان کے اوپر جب واجب ہوا تو انہوں نے ایک سنت قائم کی. وہ سنت کیا تھی کہ انہوں نے اس بلوغ کی حالت میں جب وہ بالغ ہوئے تو ان کے اوپر جب وہ نماز روزہ واجب ہوا تو اس کا جشن منایا, اسے خوشی منائی. ہم لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں, خوشی مناتے ہیں کہ آج مثلا ہمارے بیٹے کی ولادت تھی, آج ہماری ولادت کی تاریخ ہے, ہم جشن مناتے ہیں, کیک کاٹتے ہیں, اپنے رفقا کو بلاتے ہیں, رشتہ داروں کو بلاتے ہیں, تبریک و تہنیت سب لوگ دیتے ہیں, ہم لوگ خوش ہوتے ہیں. وہ جو ہے سید ابن طاؤس جشن منا رہے ہیں کس چیز کا کہ جب وہ سن بلوغ پر پہنچے اور
احکام شرعی ان پر واجب ہو گئے تو انہوں نے خوشی منائی کہ پروردگار نے مجھے اس مرحلے تک پہنچا دیا کہ اب میں پروردگار عالم کی واجب حیثیت سے میں اس کی بندگی کرنے لگوں. نماز پڑھنا میرے پر واجب ہو گئی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا واجب، یعنی اللہ کی طرف سے جو احکام ہم پر عائد کیے گئے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو نیک بندے ہیں، جو عالم و عارف بندے ہیں، وہ اس کو تکلیف نہیں سمجھتے، اذیت نہیں سمجھتے، بھار نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھ کر اس کو قبول کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھے توفیق دی اور مجھے عنایت کی میرے اوپر کہ میں اس قابل ہوا کہ اب میں نماز روزہ کر سکتا ہوں اور میں مکلف ہو گیا ہوں، اب اللہ کی بارگاہ میں میرا جو درجہ ہے بلند ہو. تو یہ سنت جو انہوں نے قائم کی، تو اب جو ہے جو بھی اس کے بعد جو ہے سنت پر قائم عمل کرتا رہے تو اس کا ثواب اس کو بندے کو پہنچتا رہے گا، کیونکہ سنت و خیر یقتدی بہ فیہا، یہ دوسری چیز. اور تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ وصدقۃ تجری من بعدہ، صدقہ جاریہ کہ جو انسان اپنی زندگی میں کر کے جاتا ہے. ممکن ہے کہ انسان کی عمر جو ہے 70 سال کی ہو، لیکن ایک ایسا کام کر کے گیا ہے کہ جو 70 سال کا کام تھا، 70 سال کی عمر میں اس نے انجام دیا، لیکن وہ اس کا کام جو ہے وہ 700 سال، 1000 سال، 2000 سال تک چلتا چلا رہا ہے اور اس سے لوگ بہرہ مند ہو رہے ہیں. ایک اسکول کی بنیاد رکھ دی، بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا، مسجد قائم کر دی، حسینیہ قائم کر دیا، پانی کا ذریعہ بنا دیا کہ لوگ اس سے سیراب ہوتے رہے، کنواں کھود دیا. آج کے زمانے میں وسائل زمانے کے اعتبار سے وہ بدلتے رہتے ہیں کہ کیا چیزیں ہم لوگوں کی خدمت میں پیش کریں کہ لوگ اللہ کی خدمت میں پیش کریں کہ لوگ اللہ کی مخلوق اس سے بہرہ مند ہوتی رہے اور اس سے فائدہ اٹھاتی رہے. تو جو کام ہم اللہ کی راہ میں انجام دیتے ہیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھاتی رہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. ہم نے ایک اسکول کی بنیاد رکھ دی، اب اس میں بچے جو پڑھ رہے ہیں، جب تک یہ اسکول قائم رہے گا، جب تک یونیورسٹی قائم رہے گی، تب تک اس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے طالب علموں کا علم حاصل کرنے کا ثواب اس مرحوم تک پہنچتا رہے گا جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے. جب تک یہ درخت رہے گا، اس سے فائدہ اٹھانے والے، اس سے سائے سے فائدہ اٹھانے والے، اس کی ہوا سے فائدہ اٹھانے والے، اس کی آکسیجن سے فائدہ اٹھانے والے، اس کا ثواب سے پہنچتا رہے گا اس مرحوم کو. آج کے زمانے میں یہ اگر ماحول کے حساب سے بات کریں کہ پولوشن جو بڑھتا جا رہا ہے، آکسیجن کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور جس طرح سے گلوبل وارمنگ بڑھتی جا رہی ہے، تو اگر ہم درخت لگا رہے ہیں اس نیت سے کہ پروردگار ہم یہ درخت لگا رہے ہیں تیری قربت حاصل کرنے کے لیے، بندوں کے فائدے کے لیے، تاکہ جو گلوبل وارمنگ ہے ختم ہو جائے، مخلوق خدا اذیت میں نہ رہے، تو یہ ثواب ہم کو ملتا رہے گا جب تک یہ درخت رہے گا اور اس سے فائدہ استفادہ کیا جاتا رہے گا، اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. تو صدقہ جاریہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے جب تک وہ چیز رہے گی، زندہ رہے گی، وہ چیز وجود میں رہے گی، اس کا ثواب اس مرحوم تک پہنچتا رہے گا. تو رسول خدا نے 3 چیزیں بتائیں کہ ایک تو نیک اولاد جو دعا کرتی رہے، استغفار کرتی رہے، دوسرا کہ عمل صدقہ جاریہ، اور تیسرا وہ کام کہ جو سنت خیر جو اس کو قائم کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، ہم اپنے مرحومین کے لیے، خاص کر اپنے والدین کے لیے جب اشارے ثواب کر رہے ہیں، جن مرحوم کی مجلس کی جا رہی ہے، ان مرحوم کے بیٹے نے اور ان کے رشتہ داروں نے اور خاص کر ان کے بیٹے اور بہو نے یہ مجلس کو جو قائم کیا ہے یا ان کے اشارے ثواب کے لیے، تو اشارے ثواب جو کر رہے ہیں، تو یہ بچہ یہ اسی حدیث کا مصداق بنتا ہے، اولاد جو ہے اسی حدیث کا مصداق بنتی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ولد صالح ولد بار یستغفر لہ، کہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کرتا رہے. تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کے سلسلے میں نیکیاں کرتے رہنا چاہیے. اچھا، ہم کیا چیزیں بھیج سکتے ہیں ان کو، کیا چیزیں ہم ان کو ان کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے دنیا میں ہم تو ان کو ہدیہ، مادی ہدیہ دے سکتے ہیں، کوئی گلدستہ پیش کر دیا، کوئی ان کے کام کی چیزیں انہوں نے پیش کر دی، لیکن اب مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی یہ معنی نہیں رکھتا کہ ہم اس کو کوئی مادی چیز پیش کریں. اگر ہم اس کے سامنے کوئی مادی چیز گلدستہ رکھ دیں تو اس سے وہ فائدہ نہیں ہوگا اس کو. اگر ہم نے اس کو کوئی فون دلا دیا تو اس فون سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے جب نوعیت بدل گئی تو اب وہ ثواب کی نوعیت بھی بدل گئی. جب تک وہ میٹیریل کی شکل میں تھا، مادے کی شکل میں تھا، تو ہم مادی چیزیں اس کے سامنے پیش کرتے تھے. اب وہ مادی شکل میں نہیں ہے، روحانی شکل میں چلا گیا، روح بن گیا.
اب وہ اس کا جسم نہیں رہا، روح ہے، روح کی حیثیت رکھتا ہے. لہٰذا اب ہم جو چیز پیش کر رہے ہیں تو اس کو روحانی اعتبار سے پیش کریں. یہ جو ہم فاتحہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، مثلا کھانا رکھ کے فاتحہ پڑھ دیا، تو ہم سب ایک تو ہم سورہ پڑھتے ہیں، سورہ حمد پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، سورہ توحید پڑھتے ہیں، تو اس کا ثواب پہنچتا ہے. دوسرا یہ کھانا جو ہم جس کے اوپر نظر دے رہے ہیں یا فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ کھانا نہیں پہنچتا ہے اس تک، یہ جس غریب بھوکے تک جاتا ہے اور اس بھوکے کو کا پیٹ بھرتا ہے، وہ ثواب اس کو پہنچتا ہے. نادانی میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر فاتحہ دے رہے ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہ تو پہنچے گا نہیں. ظاہر ہے یہ نہیں پہنچے گا، لیکن اس کا ثواب پہنچے گا جب ایک بھوکا شکم سیر ہو جائے گا اور ایک پیاسا سیراب ہو جائے گا، تو وہ ثواب جو اس کی دعا جو نکلے گی دل سے وہ پہنچے گا. اور یہ ثواب جو ہے یہ باقی رہنے والا ہے. دیکھیں انسان جو ہے زندگی میں دو چیزیں کرتا ہے ثواب کے طور پر یا اللہ کی طرف سے جو واجب چیزیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور ایک وہ جو دوسروں کے لیے کرتا ہے. جو چیز اپنے لیے انجام دیتا ہے وہ چیز ختم ہو جانے والی ہے. مثال کے طور پہ کھانا ہم نے کھایا، یہ کھانا میں نے اپنے لیے کھایا، یہ کھانا جو لقمہ میں نے کھایا ختم ہو گیا. لیکن یہی کھانا میں نے کسی کو کھلا دیا، یہ جو میں نے کھلا دیا یہ باقی رہنے والا ہے. ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دمبا ذبح کرایا اور اس کے بعد اس کو چند لقمے خود کھائے اور باقی سب انفاق کر دیا. تو ایک زوجہ نے آپ کی فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے سب تو بانٹ دیا، اپنے لیے کیا رکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو میں نے بانٹ دیا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ ہمارے لیے محفوظ ہو گیا، اور جو ہم نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا. لہٰذا دیکھیے آپ غور کریے اس بات پر کہ جو ہم بانٹ دیتے ہیں راہ خدا میں وہ روحانی اعتبار سے وہاں تک پہنچتا ہے جو روح کے پاس پہنچتا ہے، اور اس کا ذائقہ بھی باقی رہتا ہے. دیکھیے دنیا میں جو چیز ہم کھاتے ہیں اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو ہم نے غذا جو آخرت کی غذا ہے، پوچھا گیا امام سے کہ مولا یہ جو ہم کو جو آخرت میں جو غذا ملے گی یا آخرت کی نعمتیں، تو آپ کیا ہے نعمتیں؟ تو امام نے فرمایا کہ تم نعمتوں کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے. بس یہ سمجھ لو کہ جیسے ماں کے پیٹ میں، ماں کی شکم میں بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اس کے سامنے، اسی طرح دنیا میں جب ہم ہیں تو ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں ویسے ہی ہیں کہ آخرت میں کیا کیا نعمتیں ملنے والی ہم نہیں تصور کر سکتے. امام سمجھا رہے ہیں مثال دے کر، یعنی ہمارے اندر سکت نہیں کہ ہم سمجھ سکیں کیا نعمتیں ہیں. دنیا کی نعمتوں کو بھی ہم نہیں سمجھ سکیں جائے کہ آخرت کی نعمتیں. تو وہاں کیا جو ذائقہ ہوگا وہ ابدی ہوگا. ہم نے اگر یہاں سیب کھایا تو اس کا سیب کا ذائقہ ختم ہو جانے والا ہے، وہاں کا جو سیب ہے اس کا جو ذائقہ ہوگا باقی رہ جانے والا ہے. اب یہ ذائقہ یہ دیکھیے جو وہاں کا ذائقہ ہے وہ کیسے ہم یہاں پہ محسوس کر سکتے ہیں؟ جب ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں یا کوئی چیز اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ لباس ہم نے پہنا اپنے لیے، اس کی لذت جو ہے وہ چند لمحوں میں، چند گھنٹوں میں، چند وقت میں ختم ہو جائے گی. جو کھا رہے ہیں چیز اس کی لذت ختم ہو جائے گی. لیکن اگر ہم کسی کو پہنا رہے ہیں، لباس پہنا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، وہ جو میں نے دوسرے کے دل میں سرور داخل کیا ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور جب ہم اس کو تصور کریں گے اس کی لذت ہم محسوس کریں گے، روحانی لذت محسوس کریں گے. لہٰذا ہم جو کچھ بھی پیش کرتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے یا اپنے لیے جو ہم دنیا میں ہمارے لیے موقع موجود ہے، موقع فراہم ہے، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، مخلوق خدا کے لیے کر رہے ہیں، وہ باقی رہ جانے والا ہے. جو اپنے لیے کر رہے ہیں وہ ختم ہو جانے والا ہے. یہی تو اسلام کا پیغام ہے. امام علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، مولا گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، ایک پیر رکاب میں تھا، دوسرا پیر رکاب میں رکھنے جا رہے تھے. آپ سے پوچھا کسی نے کہ مولا یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ اب بہت بڑا سوال تھا، اسلام کیا ہے؟ تو مولا متقیان ہی اس سوال کا جواب مختصر لفظوں میں دے سکتے تھے، ورنہ کوئی دوسرا ہوتا تو سالوں لگ جاتے، جواب دیتے رہتے، سمجھاتے پھر بھی نہ سمجھ میں آتا. امام نے فرمایا کہ بس اسلام کو سمجھانے کے لیے آپ نے دو جملے استعمال کیے، الطاعۃ للخالق والشفقۃ علی المخلوق. اسلام کیا ہے؟ کل اسلام یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور مخلوق پر شفقت کرو، مخلوق سے محبت کرو. اب دیکھیے لفظ مخلوق کے اوپر غور کریے گا کہ مخلوق سے مطلب کیا ہے. مخلوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان پر، مخلوق سے مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ پر. مخلوق یعنی جو کچھ اللہ نے خلق کیا ہے، جو پیدا کیا ہے، مخلوق کا جس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، جس کو مخلوق کہتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ انسان ہو یا چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز جو مخلوق خدا ہے، وہ پانی ہو، ہوا ہو، سب کا حق ہے ہمارے اوپر
ہم اس کا بے جائے اسراف نہ کریں، استعمال صحیح کریں، لہذا اس کا حق اس کو دیں، اس سے محبت کریں. یہی ان الدین الا الحب، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین کیا ہے سوائے محبت کے. دین صرف محبت سکھاتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے. لہذا ہم اپنے مرحومین کے لیے اسی درسگاہ سے جو حاصل کرتے ہیں، مرحوم کو ہم کیا ہدیہ کریں، کیا تحفہ دیں. تحفہ ہم مادی تحفہ نہیں دے سکتے، کچھ تحفے بتائے گئے ہیں روایات میں. ایک تو یہ کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر 2 تلقین پڑھی جاتی ہیں. ایک تلقین دفن ہونے سے پہلے جب قبر میں اتارا جاتا ہے، اور دوسری تلقین دفن ہونے کے بعد. تو جو دفن ہونے کے بعد تلقین ہوتی ہے اس کے پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر رکے، قرآن کی تلاوت کرے، یہ ہدیہ پیش کرے. اس سے مرنے والے کو، روح کو، اس کو سکون ملتا ہے. دوسری چیز جو ہم اس کو تحفے میں دے سکتے ہیں وہ اس کے قرضوں کو ادا کرنا. بہت بڑی چیز میں نے ابھی آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا عمر رشید نجفی صاحب کا، کہ قرض اگر ہے تو قرض کو ادا کرنا واجب ہے. ہم آسان نہیں ہے کہ ہم کسی کا قرض لے کر اگر ہم چلے گئے تو پھر وہاں پر مواخذہ ہوگا. قرض ادا کرنا واجب ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اس کے لیے مستحبات انجام دیں، اس کی وصیت پر عمل کریں. جو مرنے والا ہے اس کی وصیت پر عمل کریں، اس کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی قائم کریں وغیرہ. بہت سے مستحبات بیان کیے گئے. تیسرا اور چوتھی چیز یہ کہ اس کے لیے باعث آر نہ بنے، یعنی کہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے اتنا بدتمیز و بدکار، یعنی اس کے لیے ماں باپ کے اوپر کوئی حرف نہ آئے ہمارے کردار کی وجہ سے. ہم اپنے ماں باپ کے لیے چشم و چراغ بنے، قرۃ العین بنے. لوگ نیکی سے یاد کریں کہ دیکھو ان کا بیٹا ہے. بدنامی کا باعث نہ بنے ماں باپ کے لیے، بلکہ ان کے لیے ایسا بنے ان کے لیے کہ ہم لوگ ہماری وجہ سے ہمارے والدین کو یاد کریں کہ کیا اچھی تربیت دی ہے بیٹے. اور 5واں حق یہ ہے کہ ہم مرنے والے کو جو ہدیہ دے سکتے ہیں کہ ان کی قبروں کی زیارت کریں. عزیزان گرامی، قبروں کی زیارت کریں، ان کی قبروں پر جائیں اور ماں باپ کے لیے اور جو بھی مرحوم ہیں ان کے لیے دعائے خیر کریں. یہ زیارت کرنا قبروں کا ثواب بھی ہے اور عبرت بھی ہے، درس بھی ہے، اور یاد بھی دلاتا ہے کہ ہم کو بھی ایک دن جانا ہے. لہٰذا انسان کو ہمیشہ قبر کو یاد رکھنا چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے. موت کے لیے آمادہ رہنا چاہیے. یعنی کہ آمادے کا مطلب یہ کہ نہیں کہ ہر وقت موت کی تمنا کرتا رہے کہ ہم مر جائیں. تو بد دعا نہیں کر، بلکہ موت کو یاد رکھنے سے انسان کے اعمال سدھرتے ہیں. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. موت اس لیے یاد رکھیں تاکہ ہمارے اعمال کنٹرول میں رہیں. ہر وقت ہم اللہ کو یاد رکھیں، آخرت کو یاد رکھیں. ابن بیتوتہ ایک آج سے 100 سے 700 سال پہلے عالم گزرے ہیں. مطلب وہ اپنی پوری دنیا کو انہوں نے گشت کیا تھا اور ہر جگہ کی انہوں نے اپنی ڈائری میں یادگار لکھی کہ میں وہاں گیا تو میں نے یہ سب چیزیں پیش ہیں جو اپنی ڈائریاں لکھتے ہیں اپنے حالات زندگی کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں شیراز گیا تو میں نے شیراز میں دیکھا کہ ہر دکاندار کی دکان میں قبر کی تصویر لگی ہوئی ہے. تو میں نے پوچھا کہ آخر آپ لوگ قبر کی تصویر کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ ہر دکاندار سے پوچھا کہ آپ لوگ ہر دکان پہ قبر کی تصویر کیوں ہے؟ سب نے کہا کہ اس لیے لگا رکھی ہے کہ اگر ہم غلط معاملہ کریں یا کسی کو دھوکہ دینا چاہیں تو ہم کو یاد رہے کہ ہم کو ایک دن اس میں جانا ہے. لہٰذا قبر ہم کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ ہم کو یہاں جانا ہے. تو قبروں کی زیارت جو ہے وہ حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بلکہ ثواب ہے اور ہم کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ یہیں ہم کو جانا ہے. لہٰذا ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں اور ثواب بھی. جب ایک عام مومن کی قبر کی زیارت کا ثواب اتنا ہے تو سید الشہداء کی قبر کی زیارت، معصومین کی قبر کی زیارت پھر کتنا ثواب ہے، جن کا حق ہے ہمارے اوپر. یعنی دیکھیے والدین کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم والدین کو نہ بھولیں، ان کے ساتھ احسان کرتے رہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں انا وعلی ابوا هذه الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو جب ہمارے حقیقی باپ جو ہیں جنہوں نے ہم کو پیدا کیا، ان کا حق ہمارے اوپر اتنا ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ نیکی نہیں کرتے ہیں، اگر ہم نیک ہیں بھی زندگی میں اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے ہیں، سارے ثواب نہیں کر رہے ہیں، تو ہم آخ شمار کیے جائیں گے. سوچے جائے کہ خود رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اگر کسی نے ان کے ساتھ خیانت کی
اور ان کی اطاعت نہ کی، ان کی فرما برداری نہ کی۔ ماں باپ کی اگر فرما برداری نہ کی، قرآن کہہ رہا ہے برم بوالدیہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے حکم دیا ہے، فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بات نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ ماں باپ چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، تمہارے مذہب پر نہ ہو، تمہارے دین پر نہ ہو، تمہارے خلاف ہو، تمہاری نظریاتی اختلاف رکھتے ہو، لیکن بہرحال ہمیں ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ تو جب ہم دنیاوی ماں باپ جو ہمارے لیے چند روزہ زندگی کے لیے ہمارے ماں باپ بنے، جنہوں نے ہماری تربیت جسمانی کی، تو جن کو جو وہ ماں باپ کی وہ والد تھے جو رسول خدا جیسا ہو، وہ فرما رہے ہیں کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو اگر ان کے ساتھ کوئی نافرمانی کرتا ہے ان کی اطاعت تو واجب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی اطاعت کچھ ایسے کنڈیشن آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ اللہ نے کہا کہ ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن ان کے ساتھ احسان نہ بھولو، احسان کرتے رہو، لیکن اطاعت اگر وہ تمہیں اللہ کے خلاف اور گناہوں کی طرف آمادہ کر رہے ہیں تو اطاعت واجب نہیں ہے۔ لیکن والدین کی اطاعت جو محدود ہے، لیکن رسول اور علی کی اطاعت لامحدود ہے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم، جو تم میں سے اولی الامر ہیں یعنی معصومین علیہ السلام، ان کی اطاعت واجب ہے۔ ان میں کوئی کنڈیشن نہیں کہ کب کرو کب نہ کرو، ہمیشہ ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ تو اگر دنیاوی ماں باپ ہیں ہمارے جنہوں نے ہم کو پیدا کیا، ان کی اطاعت نہ کرنے پر ہم معاف ہو سکتے ہیں، تو یہ جو حقیقی معنوں میں واقعاً یہ جنہوں نے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے ہمارے لیے وارث بھی ہیں اور ہمارے ذمہ دار بھی ہیں، جنہوں نے تربیت کی ہے، ہماری جسمانی تربیت اور روحانی تربیت۔ تو کوئی رسول کے ساتھ خیانت کرے، علی کے ساتھ خیانت کرے، ان کی اطاعت نہ کرے، تو پھر اس کا کیا انجام ہے؟ رسول فرمانے کہ انا و علی ابوا ہذین، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو جس طرح سے ہمیں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے، ثواب ایصال ثواب کرنا ہے، ہمیں ان کے ساتھ بدرجہ اولا ان کے ساتھ ہم کو نیکی کرنا ہے۔ اور نیکی ان کے ساتھ کیا ہے؟ یہ ہم سے کوئی دولت نہیں مانگ رہے، یہ ہم سے کوئی ہماری جائیداد نہیں مانگ رہے، یہ بس چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کی اطاعت کریں تاکہ ہم انسان بن سکیں، ہم ویسے زندگی گزاریں کہ جیسے خدا چاہتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم ان کی رہنمائی کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے، اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے اعتبار سے زندگی گزاری تو ہم دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، کیونکہ یہ وہ رحیم لوگ ہیں، یہ وہ کریم لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی کو کبھی غضب یا نقصان نہیں پہنچا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے دشمن کے ساتھ بھی رعایت کی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے دشمن کے ساتھ رحم کیا ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا جا رہے تھے تو کربلا جاتے میں جب آپ حر کے لشکر سے روبرو ہوئے ہیں، پیاس سے تڑپ رہا تھا، مولا کو معلوم تھا کہ میرے بعد یہ لشکر ہمارے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام نے حکم دیا اپنے اصحاب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی کو، اپنے بھتیجوں کو، سب کو کہ ان کو پانی پلاؤ، اور خود بھی آپ نے سرور کائنات نے آگے بڑھ کر پانی پلایا، جانوروں تک کو پانی پلایا۔ یہ ہے رحم۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایک بار صحرا سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، وہ اس کے قریب گئے اور وہ اپنے چہرے کو چھپانے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ امام زین العابدین چوتھے امام ہیں۔ وہ جب چھپانے لگا تو امام نے آ کر اس کو پانی پلایا اور کہا کہ تو چہرہ اپنا چھپا کیوں رہا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تجھے نہیں جانتا؟ میں خوب جانتا ہوں، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، لیکن وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارے رسول کا کردار ہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی پیاسا نہیں دے سکتے۔ یہ واقعہ کب ہے؟ جب کربلا کے بعد آپ نے دیکھا کہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگائی تھی، حسین ابن نمیر، امام فرماتے ہیں کہ تو میرے بھائی کا قاتل ہے۔ امام نے اپنے بھائی کے قاتل کو بھی پیاسا نہیں دیکھا، جب دیکھا پیاس سے تڑپ رہا ہے برداشت نہیں کر پائے، اس کو پانی پلا دیا۔ ذرا سوچئے کہ جو دشمن کے ساتھ اتنا رحم کرتا ہو، جو جس کے پاس دشمن کے لیے اتنی گنجائش ہو کہ دشمن کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتا، اس نے جب دیکھا ہوگا کہ میرا بابا پیاسا ہے، جب وہ دیکھ رہا ہوگا میرے چچا پیاسے، جب دیکھ رہے ہوگے کہ کربلا کے واقعات کے بعد میری بہن سکینہ پیاسی ہے،
میرا بھائی علی اصغر پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ہائے یہی وجہ تھی کہ جب امام زین العابدین کبھی بازار سے گزرتے تھے اور جب دیکھ لیتے تھے کہیں نگاہ پڑ گئی کہ کوئی قصاب اپنے جانور کو ذبح کر رہا ہے، تو جب وہ دیکھتا تھا کہ امام تشریف لا رہے ہیں تو جانور کو چھپا لیتا تھا۔ اگر امام کی نظر پڑ جاتی تھی تو امام صرف ایک سا جملہ پوچھتے، ایک سوال کرتے تھے، اے قصاب جو جانور کو ذبح کرنے جا رہے ہو، کیا تم نے اس جانور کو سیراب کر لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا ذبح کر رہے ہو؟ بس یہ سننا تھا کہ وہ قصاب کہتا ہے کہ آقا ہم آپ کے جد کی سنت پر عمل کرتے ہیں، کسی بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو سیراب کر لیتے ہیں، خوب کھلا دیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، بھوکا پیاسا نہیں ذبح کرتے۔ ایک بار جب یہ جملہ سنتے تھے تو امام کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے تھے، آئے جب جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے تو بھوکا پیاسا نہیں ذبح کیا جاتا۔ میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی زمین پر ذبح کر دیا گیا۔ واہ مصیبتا واہ محمدا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار بصدقہ محمد و آل محمد کے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دو۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل عطا کر۔ معبود خاص کر جو کرونا کے مریض ہیں ان کو جلد از جلد شفا عطا کر۔ معبود سب کو اس وبا سے اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا کر اور ہم سب کو امام کے انصار اور روان عطا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم سید ابرار حسین ابن سید منظور علی صاحب کو کوئی